صلاح الدین ایوبی، جنہیں مغربی دنیا میں صلاح-دین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تاریخ اسلام کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کی ولادت 1137 ء میں عراق کے شہر تقریب میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا جو علم و حکمت اور شجاعت کے حوالے سے مشہور تھا۔ ان کی پرورش ان کے چچا شیرخوا کے زیر سایہ ہوئی، جو نور الدین زنگی کے قریبی ساتھی اور جرنیل تھے۔ مصر کی فتح اور قیادت۔ صلاح الدین کی ابتدائی زندگی فوجی مہمات میں گزری۔ 1169 ء میں انہیں مصر کا وزیر مقرر کیا گیا، جہاں وہ فاطمی خلافت کی خدمت میں تھے۔ اس وقت مصر داخلی طور پر کمزور اور بیرونی خطرات سے دوچار تھا، بالخصوص صلیبی جنگوں کے تناظر میں۔ صلاح الدین نے اپنی شاندار انتظامی صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملیوں سے مصر کو مضبوط کیا اور فاطمی خلافت کو ختم کر کے مصر میں سنی اسلام کو بحال کیا۔ اسلامی دنیا کا اتحاد۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ اسلامی دنیا کو متحد کرنا تھا، جو اس وقت مختلف سلطنتوں اور امیروں کے درمیان بٹتی ہوئی تھی۔ ان کا مقصد ایک مضبوط اور متحد اسلامی قوت تشکیل دینا تھا تاکہ صلیبیوں کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین نے شام اور مصر کے درمیان اتحاد قائم کیا اور رفتہ رفتہ عراق اور دیگر علاقوں کو بھی اپنے زیر تسلط لے آئے۔ جنگ حطین اور بیت المقدس کی فتح۔ 1187 ء میں صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جو تاریخ میں جنگ حطین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جنگ بحیرہ طبریہ کے قریب ہوئی، جہاں صلیبی افواج کو زبردست شکست ہوئی۔ اس جنگ میں صلیبی بادشاہ دائی اور دیگر اہم شخصیات کو قید کر لیا گیا اور صلیبیوں کا مقدس نشان صلیب بھی ضبط کر لیا گیا۔ جنگ حطین کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کا رخ کیا، جسے صلیبیوں نے 1099 میں فتح کیا تھا۔ اکتوبر 1187 میں صلاح الدین نے بیت المقدس کو بغیر کسی بڑی خونریزی کے فتح کر لیا۔ صلیبیوں نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو انہوں نے شہر کے مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، لیکن صلاح الدین نے عیسائیوں کو امن کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ اس رحم دلی کی وجہ سے ان کی شخصیت دنیا بھر میں سراہی گئی۔ تیسری صلیبی جنگ۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں نے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا، جس کی قیادت انگلستان کے بادشاہ رچرڈ لائن ہارٹ نے کی۔ صلاح الدین اور رچرڈ کے درمیان کئی جنگیں اور مذاکرات ہوئے۔ رچرڈ نے کچھ جنگوں میں فتح حاصل کی، لیکن وہ بیت المقدس کو واپس حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 1192 ء میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت عیسائی زائرین کو بیت المقدس کے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی گئی، جبکہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ وفات اور ورثہ۔ 1193 ء میں صلاح الدین ایوبی دمشق میں وفات پا گئے۔ ان کی موت کے وقت ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ ان کے کفن دفن کے اخراجات پورے ہو سکے، کیونکہ انہوں نے اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ خیرات میں دے دیا تھا۔ ان کا مقبرہ دمشق میں واقع ہے اور ان کی سادگی ان کی شخصیت کی عظمت کی عکاس ہے۔ صلاح الدین کو نہ صرف ایک عظیم فاتح اور حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر بھی جنہوں نے انصاف، رحم دلی اور اخلاقیات کی مثال قائم کی۔ ان کی فتوحات اور کردار آج بھی مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث ہیں اور وہ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں۔